الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 147 سے لے کر آیت نمبر 151 تک سورہ الاعراف پارہ 9۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے عجلاً ایک بچھڑا۔ حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ، پیچھے انہوں نے زیورات اکٹھے کیے، زیورات کو آگ میں ڈالا اور اسے کیا بنا دیا؟ ایک بچھڑا بنا دیا۔ جاسا دلہ خوار، جو محض ڈھانچہ تھا اور اس سے گائے کی آواز آ رہی تھی۔ تھا ڈھانچہ لیکن اس سے آواز کس کی آ رہی تھی؟ گائے کی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہ دیکھا انہوں نے وہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے خدا بنا لیا اسے اور وہ بڑے ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامل ضابطۂ حیات لا کر اپنی قوم کو دیں، تاکہ ان کی زندگی اطاعت الہی کا ایک مکمل نمونہ بن جائے۔ لیکن ان بھلے مانسوں نے آپ کی غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہی منہ موڑ لیا۔ وہ اللہ جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کیا، جس کی قدرت سے سمندر کی موجوں نے سمٹ کر ان کے لیے ایک شاہراہ بنا دی، اور جب ان کا دشمن فرعون اپنے لشکر جرار سمیت ان کی زد میں آ گیا تو وہ اس پر امڈ آئیں اور تنکوں کی طرح اسے بہا لے گئیں۔ اس وعدہ اولا شریک کو بھول گئے، اس محسن حقیقی سے اپنی بندگی کا رشتہ توڑ لیا اور ایک بچھڑے کی مورتی کی پرست شروع کر دی۔ ان کی عقلیں اتنی اوندھی تھیں کہ خدا بنانے کے لیے ان کی نظر انتخاب کی جس چیز پر پڑی وہ دھات کی بنی ہوئی بچھڑے کی مورتی تھی، جو نہ بول سکتی تھی نہ کچھ سن سکتی تھی۔ آپ اس کے سامنے شور و غل مچائیں، اس کی طرف سے ایک بے معنی صدا کے بغیر کچھ سنائی نہ دیتا۔ اس قوم نے جس نے ہر قدم پر آیات الہی کا مشاہدہ کیا تھا، کیسے باور کر لیا کہ یہ ہمارا خدا ہے جس کا ڈھانچہ ان کے سامنے سامری نے تیار کیا تھا۔ اس کی توجیہ بجز اس کے اور کیا کی جا سکتی ہے کہ غلامانہ زندگی کا طویل عرصہ جو انہوں نے سرزمین مصر میں بسر کیا تھا، وہاں وہ اپنے قبطی آقاؤں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے اور ان کی مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اس چیز نے گائے کے تقدس کا ایسا نقشہ ان کے لوح ذہن پر کندہ کر دیا تھا کہ جہاں گائے یا بچھڑے کی کوئی مورتی نظر آئی وہاں وہ بے ساختہ اس کے سامنے بچتے چلے گئے، اور عقل و فہم کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی الوہیت کو تسلیم کر لیا۔ موجودہ تورات میں بچھڑا بنانے کا الزام حضرت ہارون پر لگایا گیا ہے، لیکن قرآن جو تمام سابقہ انبیاء کی صداقت اور ان کی عظمت و پاکیزگی کا نقیب ہے، اس نے ہمیں صراحت سے بتا دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس الزام سے بالکل پاک ہے، بلکہ یہ کارستانی سامری کی تھی جس نے بنی اسرائیل سے سونے کے زیور جمع کیے، انہیں گلایا اور اس سے بچھڑے کا ڈھانچہ تیار کر لیا، اور اپنی فنی مہارت سے اس میں یہ بات پیدا کر دی کہ جب اس میں ہوا کا گزر ہوتا تو ایک بے معنی سی بیں بیں کی آواز نکلتی، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ آج ہم بیسیوں کھلونے ایسے دیکھتے ہیں جو بے جان ہوتے ہوئے طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور مختلف نوعیت کی آوازیں نکالتے ہیں۔ فلما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ سخت پشیماں ہوئے اور ورأوا انہم قد ضلوا، اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، قالوا، تو کہنے لگے
لئن لم یرحمنا، اگر نہ رحم فرماتا ہم پر، ربنا ہمارا رب، ویغفر لنا اور نہ بخش دیتا ہمیں، لنکونن من الخاسرین تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہ محاورہ اور شدت ندامت اور پشیمانی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ انسان انتہائی ندامت کے وقت اپنا ہاتھ کاٹتا ہے تو گویا وہ اس ہاتھ اس سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اس حالت کو انہی کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس تشریف لائے اور قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے بہت ہی زبردست حماقت کی ہے، تو پچھتائے اور افسوس کرنے لگے اور اعتراف کیا اگر ہم پر ہمارا رب مہربانی نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ فلما راجع، اور جب واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی کارستانی کی اطلاع دے دی تھی۔ آپ بڑے غضبناک ہو کر واپس لوٹے اور بنی اسرائیل کو غم و غصہ سے لبریز لہجہ میں زبردست ملامت اور تنبیہ کی۔ انتہائی غصہ کی حالت کو آسفن کہتے ہیں۔ فلما رجع موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، تو خشبناک اور غمگین ہو کر بولے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اے قوم بہت بری جان نشینی کی ہے تم نے میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے، والقى الالواح، اور غصہ سے پھینک دی تختیاں، واخذ براس اخیہ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، یجرہ الیہ، اور کھینچا اسے اپنی طرف، قال ابن ام ان القوم استضعفونی، ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، اس قوم نے کمزور و بے بس بنا دیا مجھے، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ قتل کر دیں مجھے، فلا تشمت بی الاعداء، سو نہ انساؤ مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ شمار کرو مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ شدت غضب میں ان کی پتھر کی تختیوں کو جو تورات جن پر لکھی ہوئی تھی ایک طرف رکھ دیا، اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی غفلت اور فرض ناشناسی کا بھی دخل ہے، آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچا۔ کہتے ہیں کہ 7 تختیاں تھیں، جب آپ نے انہیں غصہ سے رکھا تو وہ ٹوٹ گئیں۔ 6 تختیاں جن میں ہر چیز کی تفصیل تھی وہ واپس اٹھا لی گئیں، اور ایک تختی جس میں موعظت و ہدایت تھی وہ باقی رہ گئی۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ماں باپ دونوں طرف کے سگے بھائی تھے، لیکن ان کے جذبہ شفقت و محبت کو برانگیختہ کرنے کے لیے میری ماں کے بیٹے کے الفاظ سے اپنی معذرت کا آغاز کیا اور کہا میں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی، میں تنہا تھا، یہ ساری قوم ایک ہو گئی اور انہوں نے مجھے بے بس اور کمزور سمجھتے ہوئے میرے سمجھانے کی ذرا پرواہ نہیں کی، الٹا مجھے مار ڈالنے کے درپے ہو گئے۔ آپ اگر میرے ساتھ اس طرح سختی کریں گے تو دشمن بغلیں بجائیں گے اور کہیں گے ذرا دیکھو دونوں بھائی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ یہاں پہ ہے نا فلا تشمت، سونا انساؤ مجھ پر اپنے دشمنوں کو۔ شماتہ کہتے ہیں کسی کی تکلیف سے مسرور اور خوش ہونا، اور یہ چیز سخت معیوب ہے۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بھائی کی مصیبت پر مت خوش ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تجھ کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ یہاں پر